بھارت کے شہر احمد آباد میں ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق طیارے میں 130 سے زائد مسافر سوار تھے۔ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مسافر طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ طیارہ حادثے کے بعد آسمان پر دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر ابوظہبی پہنچ گئے۔ UAE کے صدر کے بھائی اور مشیر قومی سلامتی شیخ طہنون بن زائد نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور UAE قومی سلامتی مشیر صدارتی محل کی جانب روانہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوگی۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ۔ بھارت نے پانی روکا تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کو دو ٹوک پیغام۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ توجہ سے ہمارا موقف سنتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہمارے اقدامات سے دنیا واقف ہے۔ بانی PTI کے حوالے سے سوال کے جواب میں کہا کہ بانی کی سیاست غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ہے۔ وہ آج بھی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ 100 انڈیکس میں 1787 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 100 انڈیکس نے 1,25,000 کے بعد 1,26,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیکس 1,26,000 کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس اس وقت 1,26,140 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ رپورٹ کی روشنی میں وزیراعظم اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کے دو ہی دشمن ہیں، ایک PTI اور دوسرا بھارت۔ PTI اور بھارت حملے اور تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر SN اقبال کی نیوز کانفرنس۔ کہا PTI اور بھارت IMF کا پروگرام بند کرانا چاہتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کی بہتری حالات کی گواہی دے رہی ہے۔ تحریک انصاف سب کو چور ڈاکو کہتی رہی۔ کیا PTI نے 4 سال میں ایک بھی منصوبہ بنایا؟ پیپلز پارٹی کا بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں ہر حد تک جائیں گے، اس کی تمام ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ اسپیکر، چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی کہا جا رہا ہے۔ کابینہ، ارکان پارلیمنٹ، عدلیہ، اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافے کو مالی فحاشی ہے۔ ایک طرف کسان رل رہا ہے اور عالمی بینک غربت کی شرح کا رونا رو رہا ہے۔ 10 سال کے بعد پینشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ سندھ کا 3,056 ارب روپے اور KP کا 2,070 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس کل سپہر 3 بجے طلب۔ پنجاب کا اور بلوچستان کا بجٹ 16 جون کو پیش ہوگا۔ شکارپور میں نامعلوم افراد کی کار پر اندھا دھند فائرنگ، 4 افراد جام بحق۔ فائرنگ سے جام بحق ہونے والوں میں نور محمد سندرانی، نظام سندرانی اور آدم سندرانی شامل۔ پولیس ذرائع کے مطابق مقتولین عدالت میں پیشی کے بعد واپس گھر جا رہے تھے۔ واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ ورثاء کا لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج، روڈ کی بندش سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ اور سوابی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 17 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ مظاہرین نے سوابی مین وابڈا آفس کو تالا لگا دیا۔ مظاہرین کی وابڈا انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجٹ میں نئے ٹیکس کی تجاویز مسترد کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا IMF پروگرام کے باوجود وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف یقینی بنایا گیا۔
पंजाब में इस वक्त वफाक का कोई मंसूबा नहीं है। पंजाब के तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई। नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर ऐनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। काबिल एतमाद निज़ाम से ली गई फुटेज खुद बखुद शहादत बन सकती है। मुलजिम ज़ाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल और हमदर्दी के काबिल नहीं है। ईद उल अज़हा पर वफाकी दारुल हुकूमत में मिसाली सफाई करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CDA के सैनिटरी वर्कर्स को शाबाश। ज़ीरो वेस्ट पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से CDA के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि दिन रात मेहनत से फ़राइज़ सर अंजाम देने पर सैनिटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। रात को KP पोठोहार कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 14 जून तक बरकरार रहेगी। आलमी बैंक का हैरान कुन यू टर्न। जोहरी तवानाई मंसूबों की फंडिंग पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। सदर आलमी बैंक अजय बांगा ने कहा कि 2035 तक बिजली की तलब दुगनी हो जाएगी। फैसला बिजली की बढ़ती ज़रूरत के बायस पेश किया गया। आलमी बैंक ने 2013 में जोहरी तवानाई मंसूबों की फंडिंग बंद की थी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहूनी फ़ौज ने 24 घंटे में मज़ीद 120 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 474 ज़ख्मी। इमदादी मरकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 224 हो गई। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,104 हो गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा का निज़ाम सेहत तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। शुमाली गज़ा में तमाम अस्पताल बंद हैं। सूरत हाल तबाहकुन है। इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क में 2,500 से ज़ायद अफराद का मुजाहरा, 83 अफराद गिरफ्तार। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लॉस एंजलिस में फ़ौज की शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया।